نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز معتکفین و معتکفات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہمارے 10 روزہ حسن اخلاق پر سلسلہ وار درس کے سلسلے میں آج غالباً تیسرا درس ہے، اور آج کے درس کا موضوع ہے تواضع اور عجز و انکساری. تواضع، عاجزی اور انکساری. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جن اخلاق حسنہ سے نوازا تھا، ان میں تواضع اور انکساری بھی تھی، اور تواضع اور انکساری میں بھی اللہ پاک نے آپ کو کمال عطا فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات سوئے ہوئے میری آنکھ کھلی اور میں نے بستر پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا. آپ کے بستر مبارک کو دیکھا تو آپ وہاں موجود نہ تھے. فرماتی ہیں کہ میرے دل میں اسی طرح کا خیال پیدا ہوا جیسا عورتوں کے ذہن میں خیال آتا ہے. نسوانی غیرت کا جذبہ بیدار ہوا اور خیال آیا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں اس کے حجرے میں تشریف لے گئے ہوں. اب یہ بھی ان کی صداقت ہے کہ جو خیال آیا اس کو بھی بیان کر دیا، یعنی پردہ نہیں ڈالا، بات کو بدلا نہیں. ورنہ اب یہ حسن اخلاق کی بات ہو رہی ہے تواضع کے لیے، مگر اس میں ایک لطیف نکتہ آ گیا. وہ یوں بھی کہہ سکتی تھی کہ مجھے تشویش لاحق ہوئی، میں پریشان ہو گئی کہ دیکھوں کہاں تشریف لے گئے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اور سامع کو اتنی بات سن کر کوئی خلا بھی نہیں محسوس ہوگا بات میں. اس لیے ان کو عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو صدق اور صداقت میں بلند مقام عطا کیا. تو جو خیال آیا اس کا فکر نہیں کیا کہ لوگ یہ سن کر اسے نامناسب سمجھیں گے یا کیا کہیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں ایسا خیال کیا. یہ دھیان نہیں کیا، مگر سچ اور صداقت کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کر دیا. فرماتی ہیں کہ میں پھر یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں گئی اور ایک ایک میں دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھی نہیں تھے. اس کے بعد میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا. جب مسجد میں دیکھا تو آپ کو اندھیرا سا ماحول تھا، اس میں سبحان اللہ. اب یہ کلمہ توجہ طلب ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو اس مسجد کے کونے میں
بوسیدہ کپڑے کی طرح سر بسجود پایا۔ اللہ، جیسے ایک کپڑا، بوسیدہ کپڑا آپ زمین پر ایسے پھینک دیتے ہیں نا، تو بڑا سا کپڑا ہو تو آپ تصور کریں نا، جب زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو اس کی جو کیفیت ہو جاتی، ایک ڈھیری سی بن جاتی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بوسیدہ کپڑے کی طرح آپ کو حالت سجدہ میں پایا، اور میں آپ کے قریب گئی کہ میں سنوں کہ آپ کیا کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں یہ بیان تواضع ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو سنا، آپ حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے تھے، اے اللہ، میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے حضور سر بسجود ہے۔ میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے حضور سر بسجود ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ قول اور کلمہ تواضع کی انتہا ہے، اور معرفت اور ادب کی بھی انتہا ہے۔ اللہ کے حضور یوں عرض کرنا کہ میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے حضور سر بسجود ہے۔ آپ سوچئے، یہ لطیف ادب کے جملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں سے لٹریچر پڑھا تھا؟ یہ بات سوچنے والی ہے۔ کہیں سے عربی لٹریچر کی کتابیں پڑھی تھی؟ کسی مکتب میں ادب کے سلیقے سیکھے تھے؟ کسی استاد کے پاس یہ طور طریقے سیکھے تھے کہ کیا کہنا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ پہلا مصرع کیسے؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ انہوں نے کیا عرض کیا تھا والد ماجد کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب فرمایا بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں افعل ما تؤمر، سبحان اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ خود لفظ ذبح بھی استعمال نہیں کیا، یعنی باپ ہے، والد کو یہ نہیں کہا اسی جواب میں۔ یہ میں ادب کی بات سمجھا رہا ہوں، اور اس میں تواضع بھی ہے کہ کیسے کلام کیا جا رہا ہے۔ ادب اور تواضع کا کلام کیا ہوتا ہے؟ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب جواب کیا بنتا ہے؟ عام جواب یہ ہے کہ اچھا ابا جان ذبح کر دیجئے، میں تیار ہوں۔ یہ جواب بنتا ہے۔ میں نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ تو جواب بنتا ہے ذبح کر دیجئے، میں تیار ہوں۔ نہ یہ کہا ذبح کر دیجئے، نہ کہا میں تیار ہوں۔ جواب سنیے، کہا افعل ما تؤمر۔ چونکہ اب باپ کو کہہ رہے ہیں، باپ نے بیٹے کو کہا اور بتانا بھی مقصود تھا کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب چونکہ والد کو کہہ رہے ہیں، باپ بھی ہیں اور شیخ بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بھی ہیں اور شیخ اور مربی اور مرشد بھی ہیں، تو عرض کر رہے ہیں نا چونکہ باپ کو، تو اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان مجھے ذبح کر دیجئے، یعنی ذبح کرنے کا عمل اور یہ لفظ باپ کی طرف منسوب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب میں یہ تو مضمون چھوڑ دوں اور صرف اسی لطیف نکتے پر لگ جاؤں، کیا بیان کروں؟ یہ 1 گھنٹہ مانگتا ہے صرف اتنی بات۔ پھر وہی بات کہ ہم اور رستوں پہ نکل جائیں گے اور پھر پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔
راستے میں بھول جائیں گے. واہ سبحان اللہ. تو یہ نہیں کہا کہ مجھے ذبح کر دیجئے، چونکہ یہ سوء ادب ہے. وہ لفظ جو باپ نے بولا ہے وہ لفظ اب بیٹا باپ کے لیے دہرائے، مرید شیخ کے لیے دہرائے، طالب اپنے مرشد کے لیے دہرائے، وہ لفظ نہیں بولا، بلکہ عرض کیا ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے. ایک بات آ گئی. اس کے بعد تھا یا کہتے کہ میں تیار ہوں، یہ بھی نہیں کہا. کہتے کہ میں صبر کروں گا، کیا میں صبر کا مظاہرہ کروں گا، یہ بھی نہیں کہا. یہ تواضع کی انتہا اور ادب کا کمال. میں صبر کا مظاہرہ کروں گا یہ بھی نہیں کہا. یا انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں یہ بھی نہیں کہا. یا انشاءاللہ میں صابر اور ثابت قدم رہوں گا یہ بھی نہیں کہا. کوئی بات میں سے نہیں کہی، بلکہ کیا کہا؟ اب غور طلب ہے. تو تواضع کس کو کہتے ہیں؟ میں کو مٹا دینا، میں کو مٹا دینا. اگر میں کہیں تو فاعل بن جاتا ہے بندہ. اگر کوئی بات میں سے شروع کریں، میں صبر کروں گا تو میں فاعل ہو گیا. میں ثابت قدم رہوں گا تو میں فاعل ہو گیا. میں تیار ہوں فاعل ہو گیا. نہ، میں سے کوئی بات شروع نہیں کی کہ میں کیا ہے. عرض کیا ستجدنی، پھر اسی باب کا ذکر کیا، آپ مجھے پائیں گے. فاعل والد کو بنا دیا. جو تاجدو کا فاعل ہے باپ، یعنی آپ، اس کو فاعل بنا دیا. اور ستجدنی میں کو مفعول بنا دیا. ستجدنی ان قریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اپنے صبر کا ذکر بھی میں کہہ کر نہیں کیا کہ آپ مجھے ایسا پائیں گے، یوں فرما دیا. یہ ایک لطیف بات سمجھ میں آئی ہے. یہ کمال تواضع ہے، اور کمال تواضع سے ہی کمال ادب بنتا ہے. اور حکم میں پس و پیش نہ کرنا ایک لمحہ بھی، یہ بات سننے والی سمجھ، حکم میں ایک لمحہ بھی پس و پیش نہ کرنا، حکم ملنا کر دینا. محمود غزنوی نے درباری بیٹھے تھے تو اس نے کہا کہ ایاز بڑا ادب والا ہے، ایاز بڑے ادب والا ہے. تو باقی درباری حاسد ہو گئے. اس نے کہا اس کے پاس کوئی نرالا ادب ہے؟ کون سا ادب ہے جو اس کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں؟ شام ہوئی، اس کے پاس ایک قیمتی ہیرا تھا، ایک موتی تھا قیمتی. تو محمود غزنوی کے ہاتھ میں وہ ہیرا تھا. سارے درباری وزراء بیٹھے تھے تو ایاز بھی بیٹھا تھا. تو اس نے ایک کو بلایا اور یہ دیا. اس نے کہا بھئی یہ ہیرا ذرا توڑ دو اس کو. اس نے کہا نہیں سرکار، جناب کا ہیرا موتی اتنا قیمتی ہیرا، یہ توڑنے میں میری مجال کہاں کے توڑ دو. میں شاباش بٹھا دیا. دوسرے کو بلایا، یہ ہیرا توڑ دو. اس نے کہا سرکار اتنا قیمتی ہیرا جناب کا تو نقصان ہو جائے گا، میری کیا مجال کے توڑ دو. کہا شاباش. ساروں کو بٹھا دیا باری باری. ایاز کو کہا ایاز توڑ دو. اس نے اٹھایا دیوار پر مار کے توڑ دیا. اس نے پوچھا ایاز یہ کیوں کر دیا؟ اتنا قیمتی ہیرا تھا، اتنا قیمتی ہیرا اور موتی تھا، توڑ دیا. عرض کیا سرکار آپ کے حکم سے بھی زیادہ قیمتی تھا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو تواضعاً اور ایک ادباً.
ادب باپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں، اس بات کو دہرایا نہیں، وہ مرشد ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صبر کرنا اپنی طرف منسوب نہیں کیا کہ میں صبر کروں گا، تو جب تواضع کا سبق مل گیا تو پھر میں کہاں رہی؟ یا میں ہوگی یا تواضع ہوگا، یا میں ہوگی یا ادب ہوگا۔ اگر میں ہے تو نہ ادب ہے نہ تواضع ہے۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم میں گرے ہوئے ہیں، ہم میں اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں ہمیشہ کہ من ایک کنویں کی مانند ہے، من ہمارا کنواں ہے اور میں ہماری کتا ہے، تو ہماری میں کا کتا من کے کنویں میں پڑا رہتا ہے۔ میں کا کتا من کے کنویں میں پڑا رہتا ہے، وہ جو کبھی کبھی اس کو ضرب لگ جاتی ہے اور چھڑ جاتی ہے نا، میں ابھر جاتی ہے، کبھی کبھی سر اٹھاتی ہے، نہیں اٹھاتی، کبھی کبھی جوش میں آ جاتی، اے ہوئے کون، مینوں یہ کہنے والا، تھوڑی سی جوش میں آ گئی نا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اور تم میری بات کر رہے ہو، تو نے مجھے یہ کہا ہے، تو جوش میں آ گئی کہ نہیں؟ میں بولیے، بس جوش میں آ گئی۔ یہ جو میں ہے یہ کتے کی شکل میں ہمارے من کے کنویں میں پڑی رہتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر سال آ جاتے ہیں یہاں، 10 دن ذکر اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے، نفل پڑھتے، وظیفے پڑھتے ہیں، اور لاکھ لاکھ ڈول پانی کے کنویں سے نکال کے چلے جاتے ہیں، ڈول بھر بھر کے نکالتے رہتے ہیں، مگر کتا اس کنویں سے کبھی نہیں نکالا۔ ڈول بھر کے نکالتے ہیں، کتا کبھی نہیں نکالا، اور بعد میں کہتے ہیں جی وہ پانی کی صفائی نہیں ہوئی، وہ بدبو تو اسی طرح ہی ہے، بدبو ڈولوں کے نکالنے سے نہیں جائے گی، بدبو تو کتے کے نکالنے سے جائے گی۔ پہلے کتا نکلے تو پھر نکالے ہوئے ڈول کام آئیں گے۔ ہم اس کتے کو نہیں نکالتے۔ اگر وہ میں کا کتا نکل جائے تو بس سارا کام ہی بن جائے، سارا کام بن جائے۔ پھر سفر بڑا تیزی سے طے ہوتا ہے۔ آج میں بیان کروں گا حضرت رابعہ بصری کا ایک واقعہ۔ اتنا تیزی سے سفر طے ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ، ورنہ صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ لطیفہ آپ نے نہیں سنا؟ کوئی بارش تھی، اس میں کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا، بچپن میں شاید اسکول کی کتابوں میں یا لکھا تھا یا سناتے تھے کہ بچہ ایک دیر سے اسکول گیا، تو اس کو ٹیچر نے پوچھا کہ تم دیر سے اسکول کیوں آئے؟ تو اس نے کہا جی بڑا کیچڑ تھا، تو 1 قدم آگے چلتا تھا تو 2 قدم پیچھے چلا جاتا تھا۔ ہاں جی، ہاں اتنی پھسلن تھی، 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے۔ یہ جو میں اندر رہے اور تواضع، عاجزی اور انکساری نہ آئے اور حسن اخلاق نہ آئے تو اپنی روحانی سفر میں پھسلن ہی پھسلن رہتی ہے۔ کیا پھسلن ہی پھسلن رہتی ہے؟ انسان 1 قدم آگے اٹھاتا ہے اور پھسل کے 2 پیچھے چلا جاتا ہے، 1 آگے اٹھاتا ہے پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ آدمی عمر بھر گھومتا ہی رہتا ہے، سفر طے نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اور اگر تواضع اور انکساری آ جائے، میں نکل جائے، پلیدی، میں کا مطلب پلیدی ہے، یہ اندر سے نکل جائے، عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، حسن اخلاق کی زینت اور نور آ جائے، تو پھر تو ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کو ہوائی جہاز کے ساتھ باندھ دیا، بس اڑتے جا رہے ہیں، سفر اتنا تیزی سے طے ہوتا ہے، اتنی تیز رفتار۔ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میرا دل اور خیال تیرے آگے سرب و سجود ہے، یعنی میرا دل بھی تیری بارگاہ میں گر گیا، میرا خیال بھی تیری بارگاہ میں گر گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تواضع اور انکساری کی عملی مثال عرض کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ۔ جنگ حنین سے جب فارغ ہوئے تو جنگی قیدی مکہ میں تھے تو وہ آپ کے پاس لائے گئے۔ غزوہ حنین طائف کے پاس ہوا تو اسیران جنگ لائے گئے آقا علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو ان میں جنگی قیدیوں میں پھر ایک خاتون بھی پیش کی گئی۔ واہ سبحان اللہ! ایک خاتون آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جنگی قیدی بن کے پیش ہوتی ہے۔ کافرہ ہے، کافرہ جنگی قیدی ہے۔ غزوہ حنین میں حضور علیہ السلام کے لشکر کے خلاف، اسلام کے لشکر کے خلاف، آقا کے خلاف اپنے قبیلے کی فوج میں، کئی قبیلے تھے، فوج میں لڑ رہی ہے۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی، جنگی قیدی آ گئے، باری باری پیش ہوئے تو ایک خاتون بھی آئی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا بی بی کون ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے! اور ساتھ کہا آپ کی رضائی بہن ہوں، آپ کے ساتھ مل کے دودھ پیتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب کیفیت میں آ گئے، اس کو دیکھنے لگے تو آقا نے فرمایا اس بات کا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم وہی شیمہ ہو؟ کوئی ثبوت ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں میرے پاس ایک ثبوت ہے، آپ کا بالکل بچپن تھا جب میں اٹھا کے کھلاتی تھی، آپ کو گود میں کھلاتی تھی، میرے اوپر آپ جیسے کھیلتے ہیں آپس میں بچے، اوپر چڑھ جاتے ہیں، پشت پہ چڑھ جاتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، وہ زمانہ تھا عمر پاک کا۔ تو میں آپ کو کھلا رہی تھی اور آپ نے ایک مرتبہ ہلکا سا جیسے دانت مبارک کھیرے والے پتلے پتلے نرم و نازک دانت مبارک جیسے نکلتے ہیں، تو آپ کا ایک دانت نکلا تھا تو میری پشت پہ آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا، کھیلتے ہوئے میری پشت پر کاٹ لیا تھا، اس کا نشان اب بھی موجود ہے۔ یہ بات کر کے اس نے اپنی پشت سے وہ نشان دکھا دیا۔ ہائے ہائے! میرے آقا کھڑے ہو گئے، پہچان ہو گئی نا، یہ وہ شیمہ ہے جس نے مجھے کھلایا تھا۔ اب ہے کافر مگر اس وقت کا اب بدلہ دینا یاد آ گیا۔ کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے اپنی چادر، کملی مبارک یا چادر مبارک جو کندھوں پر اوڑھتے تھے، میرے آقا نے زمین پر شیمہ کے لیے بچھا دی۔ یہ تواضع ہے، یہ تواضع ہے۔ قربان جائیں شیمہ تیرے مقدر پر۔ زمین پر اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور نہایت عزت کے ساتھ اس خاتون کو، شیمہ کو اس پر بٹھا دیا۔ کچھ حال احوال گھر کا پوچھتے رہے اور فرمایا شیمہ میں تمہارا بھائی ہوں، چاہو تو میرے پاس رہو اور چاہو قبیلے میں واپس جانا تو قبیلے میں واپس چلی جاؤ، دونوں صورتوں میں تمہاری عزت اور توقیر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حق ادا کروں۔ ابھی چونکہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے کہا میں قبیلے میں واپس جانا پسند کروں گی۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اجازت دی، اس کو قبیلے کی طرف واپس بھیجو۔ اس کو ساتھ ایک کنیز دی، یہ کنیز تمہاری خدمت کے لیے ہوگی۔ ایک غلام دیا، یہ باہر کے کام کاج کرے گا، اور بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی یہ تواضع، اپنی چادر کا اس کے لیے بچھا دینا، نہیں دیکھا کہ کافر ہے اور جنگی قیدی ہے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ چادر کا بچھا دینا یہ تواضع ہے۔ اور پھر سخاوت
اور اعانت، آپ کا یہ عالم دیکھ کر وہ اتنی متاثر ہوئی کہ شیما اسی لمحے مسلمان ہو گئی. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. یہ تو یہاں آئی ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ پھر مدینہ پاک گئی. مدینہ جب وہ گئی ہیں مدینہ پاک، تو جو ہی آئیں تو آقا کو پتہ چلا کہ حلیمہ سعدیہ آئی. آقا علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنی کملی مبارک بچھا دی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ نے وحی فرمائی کہ لوگوں کو بتا دیں میرے محبوب کہ تم تواضع کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا کرو، اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کیا کرے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میری اتباع ہے یہ نیکی، تقوی، خوف الہی اور تواضع انکساری کے ساتھ اتباع ہے. آقا علیہ السلام کی تواضع کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص آزاد ہوتا یا غلام ہوتا، جو مدینے میں جنگوں میں قیدی ہو کے غلام آتے تھے نا، اور لوگوں کے پاس رہتے تھے، پھر ان کو کمائی کی اجازت دی جاتی تھی، کچھ لوگ اپنی پیمنٹ کر کے آزاد ہو جاتے تھے. اگر غلام بھی ہوتا، آپ اندازہ کریں غلام کا اس سوسائٹی میں کیا درجہ ہوگا جو اپنی زندگی میں خود آزاد ہی نہیں ہے. اگر کوئی غلام بھی آقا علیہ السلام کے لیے کوئی تحفہ لاتا تو آقا وہ بھی قبول فرما لیتے. اور احادیث میں آتا ہے خواہ وہ دودھ کا گھونٹ ہوتا یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہوتی، اور آپ اس کا صلہ دیتے، خود بھی کھاتے اور کوئی کنیز یا غریب کو کوئی سوال کرتا، سلام کرتا، کنیز ہوتا، غریب ہوتا، تو اس کو جواب دینے میں کبھی آپ گریز نہ کرتے. اولاً ہر ایک پر خود سلام فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ تواضع کی، یعنی تواضع اور عاجزی اور انکساری کی بنیاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تواضع کی بنیاد یہ ہے کہ تم جس شخص سے ملو تو اس کو پہلے تم سلام کرو. جس کو ملو اسے پہلے سلام کرو، اور جو تمہیں سلام کر دے، جلدی کر دے، اس کو جواب دو. یہ تواضع اور انکساری کی بنیاد بتا رہے ہیں. اس طرح فرمایا پھر محفل میں کم درجے کی نشست کو پسند کرو. یہ بات غور طلب ہے. محفل میں اونچا درجہ، آگے نظر آنے والی کرسی، فرنٹ، ان جگہوں کی تلاش میں نہیں. فرمایا جو کم درجے کی نشست ہو اس کو اپنے لیے پسند کرو. اور یہ تواضع اور انکساری کی بنیاد میں سے ہے کہ تم یہ ہرگز نہ چاہو، تمہارے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ کوئی شخص تمہاری تعریف کرے، تمہاری تعریف کرے یا تم پر احسان کرے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ شخص ہے جس کے اندر اپنی کوئی کوتاہی یا برائی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، مگر اپنی کمزوری کوتاہی کے بغیر اہل دنیا لوگوں کے ساتھ تواضع کرے. کسی کمزوری کوتاہی کے بغیر. دیکھو نا، ایک غریب شخص ہے تو وہ اپنی غربت کا احساس کر کے امیر کے سامنے تواضع کرے تو یہ تواضع نہیں. کمزور شخص ہے، طاقتور کے سامنے اپنے آپ کو کمزور، اس کو طاقتور جان کر تواضع کرے. ایک گنہگار شخص ہے، اسے اپنے گناہ کا خیال ہو،
زیادتی کا، گناہ کا، غلطی کا، کوتاہی کا احساس ہو اور اس شرمندگی کے احساس میں تواضع کرے تو یہ اور معنی ہے۔ یہ فرمایا اصل تواضع تو اس کی ہے جس سے کوئی کوتاہی بھی نہ ہوئی ہو، گناہ اور کمزوری بھی نہ ہو، اور پھر وہ لوگوں سے ملے تو تواضع کرے، جھک کر ملے، انکساری سے ملے، اور محتاجی کے بغیر اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ کوئی محتاجی، کوئی غریبی، کوئی فقیری، محتاجی نہ ہو، اس کے باوجود خود کو عاجز سمجھے، یہ تواضع ہے۔ اور تواضع اخلاق صوفیاء میں سے، اخلاق مشائخ میں سے، اخلاق اولیاء میں سے ہے، اور اخلاق علماء صالحین اور علماء کاملین ان کے اخلاق میں سے۔ تو اندازہ کریں کہ صوفی نہیں ہوتا، کوئی پیر نہیں ہوتا جب تک اس میں تواضع نہ ہو، اور کوئی عالم نہیں ہوتا، حق کا عالم، اللہ کا بندہ، سچا عالم، صالح عالم، بعمل عالم کوئی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر تواضع نہ ہو، انکساری اور عاجزی نہ ہو۔ تو اکڑے ہوئے لوگ نہ عالم ہوتے ہیں، نہ صوفی ہوتے ہیں، نہ شیخ ہوتے ہیں۔ اکڑی ہوئی گردنیں عالموں، صوفیوں، فقیروں کی نہیں ہوتی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تواضع کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تواضع یہ ہے کہ تم حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور جو حق بات سنو اسے قبول کر لو، اور جس نے، یہ بات اہم ہے، حضرت فضیل بن عیاض نے فرمایا، اور جس شخص نے اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیا، ایک آدمی صاحب علم ہے، اس نے محسوس کیا کہ میں اتنے علم والا ہوں، اظہار نہیں ہو رہا، ابھی بیان نہیں کر رہا، کسی کو کہہ نہیں رہا، ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہا، بس اس نے محسوس کیا کہ میں اتنے علم والا ہوں، اتنے فضل والا ہوں، میں اتنا طاقتور ہوں، میں اتنا مالدار ہوں، میں اتنا باعمل صالح اور نیک عبادت گزار ہوں، یہ سوسائٹی میں میری یہ قدر و منزلت اور عزت ہے۔ جس شخص نے، حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، اپنے اندر اپنی قدر و قیمت کو، جو قدر و قیمت اس کی ہے، جو ہے، اس قدر و قیمت کو محسوس کیا، تو فرماتے ہیں اس کا تواضع سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تواضع سے کوئی تعلق، پھر وہ تواضع کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے اپنی قدر و قیمت کو دیکھ لیا، محسوس کیا، وہ تواضع نہیں کر سکتا۔ تواضع اسی کو نصیب ہوگی جو اپنی قدر و قیمت کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دے گا۔ اور حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کی پوشیدہ باتوں کو پہچان لیتا ہے، جو نفس کے اندر جو پوشیدہ خرابیاں یا کمزوریاں، کوتاہیاں، گناہ نفس کے اندر جو پوشیدہ ہوتے ہیں، جو شخص ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، انہیں پہچان لیتا ہے، فرماتے ہیں وہ پھر غرور اور سر بلندی سے بچ جاتا ہے اور تواضع کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ لہذا چونکہ وہ اپنے نفس کی خرابی کو خود پہچان رہا ہے، فرماتے ہیں لہذا اگر کوئی شخص اس کی مذمت کرے، اس کو برا بھلا کہے، تو وہ اس سے نہیں جھگڑتا۔ آپ سمجھے ہیں نا، یہ جو مذمت کرنے والے سے جھگڑ پڑتے ہیں کہ فلاں نے مجھے برا بھلا کہا، ہم جھگڑ پڑتے، کیوں جھگڑے؟ جس نے مجھے گالی دی۔ کیوں جھگڑتے ہیں؟ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ایسا ویسا کہہ دیا، اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، سب کے سامنے میری بے عزتی کر دی، اس لیے جھگڑ پڑا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں
تو وہ اس لیے لڑ پڑا ہے نا کہ اس نے گالی دی، برا بھلا کہا، اسی بات کو سنا، اور جو اس کے نفس کے اندر وہ برائی ہے اس کو خود دیکھا نہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے اندر موجود اور پوشیدہ برائی کو دیکھ لے، جان لے، پہچان لے اور اسے نگاہ میں رکھے، تو پھر کوئی اس کو برا بھلا کہتا رہے، گالی دیتا پھرے، مذمت کرتا پھرے، وہ اس سے جگڑتا ہی نہیں، کیونکہ وہ جو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ نفس تو اسی بات کا حقدار تھا، اے نفس تو اسی بات کا حقدار تھا۔ اور اگر کوئی شخص اس کی تعریف کر دے تو وہ عاجزی کا اظہار کرتا اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ اور حضرت شیخ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو، اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس کا دل تواضع اختیار کر لے، جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کا دل تواضع اختیار کر لے، تو فرمایا کہ وہ اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ کے بندوں کی صحبت اختیار کرے، کہ اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہنے سے وہ ادب کی جو مشق ہوگی، ادب کی مشق وہ اگر کرے گا تو ہوگی، ادب کی مشق اس کو متواضع بنا دے گی، اس کو متواضع بنا دے گی، اور ان کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت کرے، اور اسی طرح ان کی بے حد تواضع کرے، بے حد تواضع کرے۔ بے حد تواضع کی وجہ سے وہ ان کی اتباع کرے اور تکبر نہ کرے، یعنی اس گھمنڈ میں بھی نہ آئے کہ میں فلاں کی صحبت میں رہتا ہوں، میں فلاں کے قریب ہوں، فلاں کا معتمد ہوں، فلاں کا ملنگ ہوں، فلاں کا مجاور ہوں، فلاں کا خادم ہوں، خادم خاص ہوں، فلاں کا مرید خاص ہوں۔ یہ جو فلاں کا یہ ہوں یہ خیال نہ لائے، کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوگا اور صحبت کا فیض ختم ہو جائے گا، ساری زندگی رہ کر بھی صحبت کا فیض نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو صحبت میں رہ کر دروازہ بند کر دیا فیض کا۔ جب سوچ لیا نا کہ میں فلاں کا یہ ہوں تو گھمنڈ میں چلا گیا۔ لہذا تواضع کی راہ اختیار کرے، تکبر کی راہ اختیار نہ کرے۔ حضرت شیخ یوسف بن اسبات فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ تواضع کی کوئی حد بھی ہے؟ آپ سے سوال ہوا کہ تواضع کی کوئی حد بھی ہے؟ فرمایا ہاں، تواضع کی حد ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا جب تو اپنے گھر سے نکلے، تواضع کی حد یہ ہے جب تو اپنے گھر سے نکلے تو جو شخص بھی تجھے ملے تو اسے اپنے سے بہتر سمجھے، یہ تواضع کی حد ہے۔ جب تو اپنے گھر سے نکلے جو شخص بھی تجھے ملے تو اسے خود سے بہتر سمجھے۔ اگر یہ کیفیت تیرے سمجھنے کی پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ تجھے تواضع نصیب ہو گئی۔ سوچ لے، دیکھ لے، جو ملے تو اسے خود سے بہتر سمجھے۔ اس کی ایک مثال کل میں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے دے دی تھی کہ چھوٹا عمر کا ملے تو سمجھے کہ عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ مجھ سے تھوڑے ہوں گے۔ عمر میں بڑا ملے تو سمجھے اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ عمر میں برابر ملے تو تب اس کے ساتھ نیک گمان کرے، نیک گمان کرے، اس کو بہتر جانے نیک گمان کے باعث۔ حتیٰ کہ کافر بھی ملے تو خیال کرے ممکن ہے اسے مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے اور ساری زندگی کے گناہ معاف کروا کے توبہ سے معصوم بچے کی طرح جنت میں چلا جائے، اور معلوم نہیں میری موت سے پہلے میرا حال کیا ہو، میرا حال کیا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ حد تواضع کی یہ ہے
کہ جو شخص تجھے ملے گھر سے نکلنے کے بعد تو اس کو اپنے سے بہتر سمجھے. اور یہاں آگے ایک عمل بیان کرتا ہوں صوفیاء میں سے کسی کا. شیخ ابو الحسیب ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے. وہ شام کے سفر میں جا رہے تھے تو جو فرنگی اس زمانے کے قیدی تھے صلیبی جنگ میں قید ہوئے تھے. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ 200 سال جو صلیبی جنگیں رہیں یروشلم بیت المقدس پر فلسطین کی. تو ان جنگوں میں کچھ قیدی ہوئے تھے صلیبی عیسائی قیدی ہوئے تھے. تو ان کو بیڑیوں میں جھگڑا ہوا تھا. قیدی تھے اس زمانے کا رواج تھا کلچر تھا. اور یہ حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی اور ان کے ساتھ مریدین کا خلفاء کا یا مسافر قافلہ تھا. ان کے لیے کھانا دسترخوان بچھنا تھا. تو وہ جو جنگی قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ان کے سروں پر کھانے کے تھال اور تش رکھے ہوئے تھے اور وہ قیدی کھانا لے کے آ رہے تھے. دسترخوان بچھا دیا گیا اور قیدیوں نے کھانے برتن میں لگا دیے اور پھر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے قیدی کہ اب یہ مہمان کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو خالی برتن پھر اٹھا کے لے جائیں. پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ قیدیوں کو ادھر لاؤ. ان کو بلایا گیا اور حکم دیا کہ تم بھی درویش ہمارے درویشوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ کھانا کھانے کے لیے. جب وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے ایک ہی صف میں درویشوں کے ساتھ بیٹھ گئے, حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مسند سے جو سجادہ ان کے لیے تھا بیٹھے تھے کھانے کے لیے, آپ اچانک تیزی سے اس میں سے اٹھے اور ان قیدیوں کے ساتھ درمیان میں جا کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا. میں بھی ایک قیدی ہوں, میں بھی ایک قیدی. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. تو ان کے درویش بنواتے ہیں کہ اس وقت ان کے چہرے کی حالت خلوص کے ساتھ تواضع عاجزی اور انکساری کے ساتھ دیکھنے والی تھی. تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان اور وسیع علم و معرفت کا پتہ اس عمل سے چلتا ہے. ایسے عمل سے ان کے ایمان کا پتہ چلتا تھا, علم و معرفت کا پتہ چلتا تھا. حضرت شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کا بیان یہ ہے, اہل معرفت کا, کہ دین اسلام کا سرمایہ یہ ہے کہ اس میں 5 ظاہری اصول ہیں اور 5 باطنی اصول. 5 ظاہری اصول اور 5 باطنی اصول, یہ سرمایہ ہے دین اسلام کا. ظاہری اصولوں میں ایک یہ ہے سچ بولنا, سخاوت کرنا, جسمانی طور پہ تواضع کرنا, اس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آنا کہ تواضع انکساری آپ کے جسمانی عمل سے ظاہر ہو. دوسروں کو تکلیف اور اذیت سے بچانا, دوسروں کو تکلیف سے اذیت سے بچانا, اور کسی انکار کے بغیر دوسروں کی تکلیفیں خود برداشت کر لینا, تکلیف کو خود برداشت کر لینا. فرمایا یہ تو 5 ظاہری اصول ہیں. اور باطنی اصول یہ کہ اپنے آقا کی ذات سے محبت کرنا, آقا سے, محبوب حقیقی سے جدائی کا خوف کرنا, جدائی سے ڈرنا, اپنے آقا سے محبوب حقیقی سے ملاقات کی توقع کرنا, امید رکھنا, اپنے فعل پر اپنے کاموں پر ندامت رہنا, نادم رہنا, اور اپنے پروردگار سے حیا کرنا. یہ باطنی اصول. یہ سارے اصول طبیعت میں نرمی پیدا کرتے ہیں
اور نرمی سے، رفق سے عاجزی، انکساری اور تواضع آتی ہے، خستہ دلی آتی ہے، خستہ دلی سے تواضع آتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ تواضع کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں۔ ایک یہ کہ عیب کو معلوم کرنے کے لیے، اپنے عیب کو معلوم کرنے کے لیے اپنے نفس کو کم تر سمجھنا، یعنی نفس کو اعلیٰ درجے کا سمجھنے کی بجائے کیا؟ اپنے نفس کو اعلیٰ درجے کا سمجھنے کی بجائے کم تر درجے کا سمجھنا، تاکہ عیب نفس معلوم ہو سکے۔ یعنی اپنے مرتبے جو اصل مرتبہ ہے، اپنے آپ کو اس سے کم تر مرتبے کا سمجھنا۔ کیوں؟ تاکہ اپنے نفس کے عیب جو چھپے ہوئے ہیں ان تک رسائی ہو سکے، ان کا پتہ چلایا جا سکے۔ اور فرمایا دوسری علامت، توحید کی حرمت کے لیے لوگوں کی تعظیم کرنا، چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تو لوگوں کی تعظیم کرنا یہ توحید کی حرمت ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، یہ جان کر ان کی حرمت کرنا کہ اللہ کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری علامت تواضع کی یہ ہے کہ ہر حق بات اور ہر نصیحت جو سنیں اس کو قبول کر لینا، پس و پیش نہ کرنا، ذہن کو تنگ نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، تکرار نہ کرنا، بحث نہ کرنا، گریز نہ کرنا، رکاوٹ نہ ڈالنا، ذہن کو گرا نہیں دینی، اتنا کھول کے رکھنا کہ حق بات اور نصیحت کے بعد سنی اور فوری قبول کر لی، نصیحت فوری قبول کر لی۔ یہ علامتیں ہیں۔ حضرت شیخ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، با یزید بستامی رحمۃ اللہ، ان سے پوچھا گیا، فرمائیے کہ آدمی متواضع کب ہوتا ہے؟ یعنی آدمی تواضع کی حالت کو کب پاتا ہے؟ اس کے اندر کیا خوبی پائی جائے، پیدا ہو جائے تو سمجھے کہ متواضع ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی متواضع تب ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرے نفس کا کوئی حق نہیں ہے کسی پر۔ جب اپنے نفس کا دوسروں پر کیا؟ دوسروں پر اپنے نفس کا کوئی حق نہ سمجھے، اور وہ اس کی نفس کی شرارت اور عیب سے واقف ہو جائے، اور وہ یہ خیال کر لے، جان لے کہ مخلوق میں کوئی شخص بھی اس سے کم بدتر نہیں ہے، یہ سب سے بدتر ہے۔ جان لے کہ مخلوق میں اس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں، اس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں، یہی سب سے بڑھ کر بدتر ہے۔ سو کسی پر میرے نفس کا حق نہیں کہ فلاں نے میری عزت نہیں کی، میں آیا ہوں تو میرے لیے اٹھا نہیں، میرے لیے احترام نہیں کیا، مجھے اچھی جگہ پر نہیں بٹھایا، باعزت طریقے سے ڈیل نہیں کیا، مجھے یہ نہیں کیا۔ یہ کیوں سوچتا ہے انسان؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے نفس کا اس پر حق تھا اور اس نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں جب وہ جان لے کہ میرے نفس کا کسی پر کوئی حق نہیں، اور جان لے کہ میرے نفس میں عیب اور شرارت ہے، اور جان لے کہ مجھ سے زیادہ بدتر اس دنیا میں کوئی نہیں، تو فرماتے ہیں جب یہ کیفیتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شخص متواضع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دانش مند کی بات ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ اہل حکمت میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی نعمت ہے، کوئی ایسی نعمت جس پر حسد نہ کیا جائے؟ دیکھو نا، دنیا میں جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس پر بولیے، اور نعمت جتنی زیادہ ملتی ہے حسد اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کوئی ایسی نعمت اللہ کی بتا دیجئے
بندے پر ایسی نعمت جس پر دنیا میں کوئی حسد نہ کرے، اتنی محفوظ نعمت ہو، کیا ہے؟ فرمایا تواضع. سبحان اللہ، کیا؟ تواضع اور انکساری. چونکہ تواضع اور انکساری والا تو خود لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھتا پھرتا ہے، صفے نعال میں بیٹھتا پھرتا ہے، لوگوں کے جوتے سیدھا کرتا پھرتا ہے، آخری سب سے کم درجہ کی نشست میں بیٹھتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو شریر تر سمجھتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھتا پھرتا ہے، ہر دوسرے کو خود سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتا پھرتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا پھرتا ہے، نیچ سمجھتا پھرتا ہے. تو وہ تو خود سب سے کم تر ہے اس اپنی سمجھ میں. یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس پر کوئی کیا حسد کرے گا. کوئی ایسا بننا چاہتا ہی نہیں، کوئی ایسا بننا. تو فرمایا تواضع کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس پر کوئی حسد نہیں. اور پھر آپ نے کسی نے پوچھا اسی اہل حکمت سے کہ کوئی ایسی مصیبت بتائیں جس میں کوئی شخص مبتلا ہو اور اس پر رحم نہ کیا جائے. کوئی ایسی مصیبت جس میں کوئی شخص مبتلا ہو، مصیبت زدہ ہو جائے، اور وہ ایسی مصیبت ہو کہ اس پر رحم نہ کیا جائے. فرمایا وہ مصیبت تکبر ہے. تکبر کہ اگر انسان اس تکبر کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس پر زمین سے آسمان تک کوئی رحم نہیں کرتا. نہ آسمان والا رحم کرتا ہے، نہ زمین والا. تواضع کا مد مقابل، اس کا مقابل مخالف سمت میں تکبر ہوتا ہے. تواضع خود کو کم تر سمجھنا، اپنے رتبے سے بھی کم تر سمجھنا، اور تکبر خود کو اپنے مقام سے برتر سمجھنا. یہ تکبر ہے. اللہ پاک نے جا بجا ارشاد فرمایا انہ لا یحب المتکبرین. اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تواضع کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت نعیم ہے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ اور جہنم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، کہ یہ کبریا، تکبر، بڑھائی، فرمایا یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا لباس ہے. اللہ نے فرمایا کبریائی جس سے تکبر نکلا، اپنی بڑھائی کا ذکر کرنا، تو کبریائی بڑھائی یہ میری چادر ہے، اور عظمت یہ میرا لباس ہے. فرمایا جس نے مجھ سے میری چادر اور میرا لباس لینے کی کوشش کی میں اسے پاش پاش کر دوں گا، اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بندے تکبر سے بچنے اور تواضع کی حالت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ تو اس طرف دھیان رکھ کہ تیری ابتدا ایک ناپاک نطفے سے ہوئی ہے. گھمنڈ کس بات کا کرتا ہے؟ یہ سارا وجود ایک ناپاک نطفے سے بنا ہے. ابتدا ناپاک نطفے سے، اور تیری انتہا ایک گندی لاش پر جو قبر میں مٹی میں گل سڑ جائے گی، شاید جس کو کیڑے کھا جائیں گے. عام انسان کا تو یہی حشر ہے نا. وہ تو پھر اللہ والے ہیں جن کو اللہ حفاظت دے دے گا. انسان یہ سوچے کہ ابتدا نطفہ ناپاک سے ہے اور انتہا اس لاش پر ہے جو گل سڑ جائے گی، کیڑوں کی خوراک بن جائے گی. اور تم اس ابتدا اور انتہا کے درمیان اس پورے عرصے میں اس گندگی کو اٹھائے پھرتے ہو، اس گندگی کو اٹھائے پھرتے ہو، تو تکبر کس بات کا ہے؟
اور تواضع اگر قلب سے رخصت ہو جائے اور کبر اور غرور اس میں قائم ہو جائے تو اس سے پھر اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، دل کا ظرف متاثر ہوتا ہے، اس کی گردن بھی مڑ جاتی اور نفس کی نافرمانی کے پھر ظہور ہونے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، وہ اپنی گردن موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو آپ انہیں غرور میں دیکھتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کی حالت میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ کیفیتیں ہیں اور جو تکبر کرتا ہے جو شخص، وہ حقیقت میں اپنی پستی کا، ذلت کا، گھٹیا پن کا ثبوت دیتا ہے، اور جو تواضع کرتا ہے، جھکتا ہے، تواضع کرتا ہے، وہ حقیقت میں اس کی بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بندہ جب تواضع کی حقیقت معلوم کر لیتا ہے اور تواضع کی کیفیت اس کے قلب و باطن میں جاگزیں ہو جاتی، تو تب جلوہ حق، مشاہدہ حق اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، ورنہ تکبر ایک دیوار بن کے حائل رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس تواضع کی حقیقت پھر اس شخص کو معلوم ہوتی ہے، حقیقت، کہ جب اس کے اوپر جلوہ حق آشکار ہوتا ہے، اسے مشاہدہ حق نصیب ہوتا ہے اور نور حق اس پر جلوہ گر ہوتا ہے، اس کے دل میں نظر آتا ہے۔ جب وہ نظر آتا ہے تو پھر اس کا نفس پگھل کر اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے کبر سے، غرور سے، جیسے سونا یا کوئی اور چیز آگ میں پگھل کر ہر کھوٹ سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ تواضع اور انکساری کے نتیجے میں دل اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ کی جلوہ گاہ بنے، اس نور حق کا جلوہ، اس نور حق کا پرتو دل پر پڑے۔ یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کے ذریعے دل اس قابل بنتا ہے، اور جب نور حق کا جلوہ نصیب ہوتا ہے تو اس کا فیض کیا ہوتا ہے؟ اس جلوے سے نفس پگھل جاتا ہے۔ جیسے کٹھالی میں آپ سونے کو رکھتے ہیں، سونے چاندی کو رکھتے ہیں جس میں کھوٹ ہوتا ہے، اور آگ جلاتے ہیں اور وہ پگھلتا ہے سونا، اور سارا کھوٹ نکل جاتا ہے، اور پھر 22 کیرٹ کا خالص سونا وجود میں آ جاتا ہے۔ کیا 22 کیرٹ کا خالص سونا بغیر ملاوٹ کے وجود میں آ جاتا ہے۔ تو جلوہ حق اس نور سے نفس پگھلتا ہے اور وہ 22 کیرٹ کا سونا، سونے کی مانند خالص نکھرا ہوا، صاف ستھرا، نرم اور رفیق بن جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کیفیت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر اس کے جو اپنے نفسانی آثار ہیں، نفسانی آثار، وہ ختم ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، نفس کا غبار ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نفس کی تیز رفتار ترقی ہوتی ہے، اور وہ ترقی ان نفلوں سے نہیں ہوتی جو حسن اخلاق کے ان لطیف فضائل کے ساتھ ہوتی، ان میں فنا ہونے سے ہوتی۔ تواضع اور عاجزی سے جو ترقی ہوتی ہے وہ نفلوں کے ذریعے کہاں، وہ اوراد کے ذریعے کہاں، وہ وظائف کے ذریعے کہاں، جو اللہ پاک تواضع کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے، انکساری کے ذریعے انسان کو ترقی عطا کرتا۔ یہ ریاضتوں کا بدل بن جاتے ہیں، بلکہ نعم البدل بن جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہاں وہ ایک معروف واقعہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو میں نے کئی بار ذکر کیا، اس کا تعلق اس شان تواضع کے ساتھ۔ جب حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے ہوئے، ہر قدم پر
دو نفل پڑھتے ہوئے اس ریاضت کے ساتھ، یہ ایک طرف ریاضت اور مجاہدہ آ رہا ہے، ذرا غور کریے، اتنی ریاضت اتنا مجاہدہ کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف گئے حج کے لیے، کعبۃ اللہ کی طرف، تو ہر قدم پہ دو نفل ادا کیے۔ دنیا میں ہے کوئی اتنی ریاضت کرنے والا؟ ہر قدم کے دو نفل پڑھتے پڑھتے آپ 14 سال کے بعد، کتنے؟ 14 سال کے بعد کعبۃ اللہ میں جا پہنچے، مسافت طے کی 14 سال میں، مکہ کی مسافت، ہر قدم پہ دو نفل اللہ کے حضور شکرانے کے ادا کرتے۔ جب پہنچے تو وہاں اپنی روحانی نگاہ سے دیکھا تو کعبۃ اللہ دکھائی نہ دیا، روحانی وجود نہیں تھا کعبۃ اللہ کا۔ آپ دیدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پہلے سمجھا شاید میری بصیرت زائل ہو گئی، وہ دل کی نگاہ، دل کی بینائی جاتی رہی ہے کہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، اس آنکھ سے تو آتا ہے، یہ وہ الگ کعبہ ہوتا ہے، دل کو ایک اور کعبہ نظر آتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ دوسرے پارے کی تفسیر عرفان جو منہاج القرآن میں پڑھیں، یہ پڑھنے والی، یہ پڑھنے والی ہے خاص منہاج القرآن کا جو تفسیر کا جو ہے جلد، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک سمت کعبہ ہے، ہر شخص کے لیے سمت کعبہ جدا ہے۔ کیوں کہ ہر شخص کے لیے کعبہ جدا ہے، ہر شخص کے مقام و مرتبہ کے مطابق کعبہ بدلتا رہتا ہے۔ ایک یہ کعبہ تو ہر ایک کے لیے رہتا ہے، یہ کعبہ تو ہر ایک کے لیے رہتا ہے۔ اسی طرح جیسے یہ دل ہے اور پھر اس دل میں کئی دل ہیں، یہ دل ہے اور اس دل میں کئی دل ہیں، ایک دل عام نظر آنے والا ہے، بقیہ دل نظر آنے والے نہیں ہیں۔ ان دلوں کا نام ہے، ان دلوں میں پھر روح بھی ہے، ان دلوں میں پھر سر بھی ہے، ان دلوں میں پھر سر و سر بھی ہے، ان دلوں میں پھر خفی بھی ہے، پھر اخفا بھی ہے۔ وہ دل کے اندر کئی دل ہیں، اس طرح کعبہ کے بھی کئی دل ہیں، لطائف ہے کعبہ کے۔ لِكُلٍّ، ہر شخص کے لیے، وجہتن، چونکہ کعبہ جدا ہے اس لیے سمت کعبہ بھی جدا ہے۔ فرمایا ہوا مولیہا، ہر کوئی اپنی رتبے کے مطابق اپنے کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، متوجہ ہے اپنے کعبہ کی طرف، ہر کوئی اپنے درجے اور رتبے کے مطابق، یہ اس کے تابع بات آتی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے پھوٹ کرے، اور کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ قد علم کل اناس مشربہم، جتنے طبقے تھے تو تمام آپ کی امت بنی اسرائیل کے ہر طبقے نے اپنا اپنا مشرب یعنی چشمہ پہچان لیا۔ چشمے جدا جدا ہو گئے، چشمے جدا جدا ہو گئے، جیسا طبقہ تھا ویسا اس کے لیے چشمہ تھا۔ آئے ہائے، جیسے جیسے پیاسے تھے، جیسے جیسے ان کی پیاس تھی ویسا ویسا ان کا چشمہ تھا، جیسی جیسی پیاس تھی ویسی ویسی سیرابی تھی۔ کسی کی پیاس پانی سے مشروب سے بجھتی ہے، کسی کی نہیں بجھتی، کسی کی مرض اور بیماری دوائی سے چلی جاتی ہے، کسی کی اس دوائی سے نہیں جاتی اور دوائی سے جاتی ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے، برخیز تب اے ناداں طبیب اثر بالی نے من، برخیز اے ناداں طبیب اثر بالی نے من، میرے سرانے سے برخیز اے ناداں طبیب، اے نادان ڈاکٹر صاحب، اے طبیب صاحب، حکیم صاحب، چلے جائیں، جائیں اٹھ جائیں میرے سرہانے سے، آپ کی معجونوں، پوڑیوں، گولیوں، دوائیوں اور کیپسولوں سے اور ٹیکوں سے اس مریض کو آرام نہیں آئے۔ برخیز اے ناداں طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست، یہ جو مریض پڑا ہے یہ آپ کی امراض والا مریض نہیں ہے، یہ درد مند عشق ہے، اسے مرض ہجر ہے، مرض فراق ہے،
عشق کا مرض ہے، اس کی مرض محبوب کے دیدار کی دوائی کے بغیر نہیں جائے گی۔ دنیا کا کوئی دنیاوی مرض ہوتی تو دوائی سے چلی جاتی، ہائے ہائے، یہ عشق کی مرض ہے، یہ صرف رسائی سے جائے گی، یہ دوائی سے نہیں، یہ رسائی سے جائے گی، یہ دیدار سے جائے گی۔ تو فرمایا جیسے جیسے پیاسے تھے ویسے ویسے چشمے دے دیے، تو جیسا جیسا حال ہے ویسا ویسا کعبہ، جیسا جیسا دھیان اور طلب ہے ویسی ویسی سمت دے دی۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھا تو کعبہ نظر نہیں آیا، تو کہنے لگے، رو پڑے کہ کہیں میں نابینا تو نہیں ہو گیا۔ حکم ہوا نہیں ابراہیم بن ادم، بینائی نہیں گئی تیری، کعبہ گیا ہوا ہے کہیں، تیری بینائی کہیں نہیں گئی، وہ قائم ہے، کعبہ کہیں گیا ہوا ہے۔ عرض کیا باری تعالی کعبہ کہاں گیا ہے؟ حکم ہوا ابراہیم بن ادم ایک ضعیفہ کمزور بوڑھی کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ ہائے ہائے، ایک کمزور بوڑھی کے استقبال کے لیے گیا ہے۔ آپ کو ندامت ہوئی، پریشان ہو گئے کہ ایسی عظیم المرتبت ہستی کون ہو سکتی؟ مڑ کے دیکھا، موڑ پر جو دیکھا تو ایک لکڑی کے سہارے حضرت رابعہ بصری چلی آ رہی ہیں۔ کعبہ سامنے آ گیا استقبال کے لیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے سوال کیا، بی بی رابعہ بصری مائی صاحبہ، آپ نے نظام کو درم برم کر رکھا ہے، آپ نے نظام کو درم برم کر دیا، یعنی کعبہ غائب کر دیا، درم برم کر دیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا، ابراہیم نظام کو میں نے تو درم برم نہیں کیا، نظام کو تو تم نے درم برم کیا۔ 14 سال سے عالم میں ایک شور بپا کر رکھا ہے، 14 سال سے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے آ رہے ہو، ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادم سے پوچھا حضرت رابعہ بصری نے کہ تم نے 14 سال سے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، بتاؤ کیسے کعبے تک پہنچے ہو؟ کعبے تک کیسے پہنچے ہو؟ ابراہیم، یہ 2 جملے ہیں توجہ طلب۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے پہنچا ہوں، ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے پہنچا ہوں، اسی وجہ سے 14 سال کی تاخیر ہوئی۔ تو پھر پوچھا حضرت رابعہ بصری سے، بی بی صاحبہ آپ کیسے پہنچی ہیں، یہ فاصلہ کیسے طے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو اور کچھ نہیں کیا، تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آئی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پہنچی، بس سیدھی چلتی چلی آئی ہیں، قدم پہ نفل نہیں پڑے، قدم پہ نفل نہیں پڑے، سجدے نہیں کیے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے پڑھتے 14 سال کی ریاضت کے بعد پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہر قدم پہ نہ سجدہ کیا نہ نفل پڑھے۔ فرماتی ہیں کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آئی ہوں۔ تو نفل پڑھ کے آنے والے 14 سال سے اتنی ریاضت کے ساتھ آنے والے کو کعبہ دکھائی نہیں دیا، اور تواضع اور عاجزی اور انکساری پر سواری کر کے آنے والے کے لیے کعبہ چل کے استقبال کرنے گیا۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا بات کی کہ یہ عاجزی اور انکساری جیسے خلق پیدا ہو جائیں تو کتنی لاکھوں ریاضتیں اور عبادتیں اور مشقتیں ان کے اندر سما جاتی ہیں۔ ان چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی دھیان نہیں کیا، دھیان نہیں کیا۔ پھر تواضع میں، انکساری میں، عاجزی میں، ادب میں ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ بھی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی بات ہے۔ آپ نے عمر پر نکاح نہیں کیا، آپ نے شادی نہیں کی۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی، بی بی صاحبہ آپ شادی کیوں نہیں کرتی، نکاح کیوں نہیں کیا؟ فرماتی ہیں مجھے 3 غم کھا گئے ہیں۔
وہ غم دور ہو جائیں تو شادی کر لو. 3 غم کھا گئے اور وہ غم دور ہو جائیں تو شادی کر لو. پوچھا وہ غم کیا ہے؟ فرمایا پہلا غم تو یہ ہے مجھے معلوم نہیں کہ میری موت ایمان پر ہوگی یا نہیں ہوگی. آج تو اچھا ہے، معلوم نہیں کل کیسا ہوگا، اور میری موت اسلام پر اور ایمان پر ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک تو یہ غم کھائے جا رہا ہے، ہائے 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 ہائے. اور دوسرا فرمانے لگی یہ غم کھایا جا رہا ہے جب سے پڑھا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کچھ لوگوں کے دائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے اور کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے. اور تب سے غم کھا گیا ہے، معلوم نہیں میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ غم کھائے جا رہا ہے. اور تیسرا فرماتی ہیں یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو کچھ لوگوں کو دائیں جانب سے گزرنے کا حکم ہوگا اور کچھ لوگوں کو بائیں جانب سے گزرنے کا حکم ہوگا. معلوم نہیں مجھے دائیں جانب والوں میں ڈالا جائے گا یا بائیں جانب والوں میں ڈالا جائے گا. اور فرمانے لگی بولو جس کو اتنے غم لگے ہوئے ہوں اس کو شادی کا ہوش ہوتا، وہ کیا شادی کرے گا؟ فرمایا کہ مجھے کوئی ان تینوں سوالوں کا جواب دے دے اور میرے غم دور کر دے تو میں شادی کر لوں. آپ سوچئے یہ وہ چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں جو تواضع کا دروازہ کھول دیتی ہیں. بہت ساری کنجیاں بیان کی ہیں میں نے، نطفہ ناپاک اور لاش کا گل سڑ جانے کا دھیان، نفس کو کمتر سمجھنا، بہت ساری چیزیں بیان کی. یہ سب کنجیاں ہیں جن سے تواضع کا دروازہ کھل جاتا ہے اور تکبر سے صفائی ہو جاتی. اور جب ایسی تواضع نصیب ہو جاتی ہے کسی دل کو تو یقین جانی اللہ پھر اس بندے سے اس دل سے پیار کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور محبت کا رشتہ پھر ایک ایسا رشتہ ہو جاتا ہے اللہ سے. وہ بھی حضرت رابعہ بصری کی بات کر دی کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئیں، بڑے طبیب آئے، حکیم آئے، علاج ہوئے، بخار نہ اترا، ٹھیک نہ ہوئی. تو آپ سے پوچھا کہ آپ کی اتنی شدت ہے، مرض میں اتنی شدت ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور جنت کا ذکر آیا، تو جو ہی میں نے آیات میں جنت کا ذکر پڑھا تو میرا دل جنت کی طرف متوجہ ہو گیا، میرا دل جنت کی طرف متوجہ ہو گیا اور دل میں جنت کی خواہش پیدا ہوئی. بس اتنی خواہش پیدا ہونے سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. اس نے فوری مجھے حکم کیا، پوچھا رابعہ عشق اور دیدار کا دعویٰ ہم سے اور دھیان اور طلب اور خواہش جنت کی؟ عشق اور دیدار کا مطالبہ دعویٰ ہم سے کرتی ہو اور دھیان اور خواہش جنت کی کرتی ہو. یہ آخرت کی طرف دھیان کا یہ عالم ہے تو پھر دنیا کی طلب اور دھیان کا عالم کیا ہوگا؟ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو تکبر، غرور، رعونت ختم ہو جاتی ہے، لا محالہ تواضع کا دروازہ کھل جاتا ہے آدمی کے لیے، عاجزی اور انکساری میں انسان آ جاتا.
ایک اور چابی بھی ہے، کنجی ہے تواضع کی، تالا جو کھولنا ہے کسی چابی سے کھل جائے، کسی بندہ، یہ بھی چابی ہے کہ بندہ کیا ہے، یہ تو آزاد نہیں، بندہ تو ایک غلام ہے، بندہ تو ایک غلام ہے، اور مالک و مولا اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد ایک غلام ہے، میں نے درستگی کا سبق، کیا درستگی کا سبق اپنے ایک غلام سے سیکھا تھا۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا میں نے اس کو خریدا، ایک غلام کو خرید کے گھر لایا، تو میں نے چاہا کہ اس کے بارے میں کچھ ضروری چیزیں پوچھ لوں۔ میں نے اس غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس غلام نے جواب دیا آپ چاہیں جس نام سے پکار لیں۔ اب چاہے پین دے دیں، چاہے جس نام سے پکار لیں۔ پھر میں نے پوچھا تم کھاتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا آپ جو چاہیں کھلا دیں۔ ہم تو ناموں میں بھی یہ کرتے ہیں کہ نام میرا اس روب سے، ان لقبوں سے نہیں لیا، اس شان سے نہیں لیا، روکھا لے لیا نام، تو پھر غلام تو نہ ہوا نا۔ نہیں ایسی بات ہوتی، کوئی نام ہمارا روکھا سا لے لے اور بڑی شان سے نہ لے تو دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا، بولیے نا، دل گوارا نہیں کرتا۔ تو اگر یہی بات ہے تو پھر ہم غلام تو نہ ہوئے نا، مالک ہو گئے۔ اور غلام کہتا ہے کہ نام کیا پوچھنا، جس نام سے بلا لیں وہی نام۔ پوچھا کھاتے کیا ہیں؟ فرمایا جو چاہیں کھلا دیں۔ پھر پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے، کوئی اور خواہش بتا دو۔ اس نے کہا جو آپ کی خواہش وہی میری خواہش۔ اس نے جواب دیا کیا غلاموں کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے، غلاموں کی بھی کوئی خواہش ہوتی؟ غلام تو کہتا وہ ہے جو سب کچھ اپنے مالک کو دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم برادم فرماتے ہیں میری چیخ نکلی اور اس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ کاش میں بھی اپنے مالک کا ایسا غلام ہوتا، کاش میں بھی اپنے مالک کا ایسا غلام ہوتا۔ مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے، ایک حکایت بیان کی ہے مولانا روم نے کہ ایک فقیر تھا، کھانے پینے کا کم ملتا، لباس اچھا نہ ملتا، کپڑے نہ ملتے، پریشان حال رہتا۔ تو وہ ایک دن بیٹھا شکوہ کر رہا تھا۔ ایک بادشاہ کا زمانہ تھا، وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کو، درباریوں کو، فوجیوں کو بڑے اعلیٰ لباس دیتا، بڑے شاندار وردی دیتا، اعلیٰ کھانا دیتا، اعلیٰ رہائش دیتا، بڑا سکھی رکھتا۔ ایک دن وہ فقیر بیٹھا شکوہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ تجھے اگر اپنے بندے پالنے نہیں آتے تو اس بادشاہ سے ہی سیکھ لے۔ وہ فقیر ہے، شکوہ کر رہا ہے اپنے بندے پالنے نہیں آتے، اس بادشاہ سے سیکھ لے، میں تیرا بندہ ہوں، بھوکا مرتا ہوں، وہ بادشاہ ہے، اس کے فوجی، اس کے سپاہی اعلیٰ کھانے کھاتے ہیں، مجھے پھٹا پرانا لباس بھی نہیں ملتا، وہ اعلیٰ زرق بس لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ رہائش گاہیں، ان سے سیکھ لے۔ وقت گزر گیا، اس کا شکوہ محفوظ ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مخالف بادشاہ نے حملہ کیا، اس بادشاہ پر بادشاہ چھپ گیا، سپاہیوں کو، درباریوں کو بتا کر کہ میں فلاں جگہ چھپ گیا ہوں، بس اس کو آگے سے بند کر دیں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر بادشاہ کی فوجوں نے آ کے پکڑ لیا، ایک ایک سپاہی کو مارا، قتل کیا، کسی کے سر اڑا دیے، کسی کی انگلیاں کاٹ دی، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کے پیٹ پھاڑ دیے، کسی کی ٹانگیں کاٹ دی، کسی کے دانت توڑ دیے، اذیتیں دی، ایک ایک کو اذیتیں دی، اور پوچھا تم سب کو معاف کر دیں گے؟
اپنے بادشاہ کا پتہ بتا دو. میں تو اس کو پکڑ کے مارنا چاہتا ہوں, اس کو اذیت دینا چاہتا ہوں. تمہارے ساتھ تو میری دشمنی کوئی نہیں, تم سب کو چھوڑ دیا جائے گا, بس اپنے بادشاہ کا پتہ بتا دو کہاں چھپا ہے. ایک ایک کر کے اس کے سارے فوجی سپاہی کٹ گئے, مر گئے, ٹکڑے ہو گئے, مگر کسی نے اپنے مالک اپنے بادشاہ کا پتہ نہ بتایا. نمک کھایا تھا, اس کو بچا لیا. جب وہ لاشیں پڑی تھیں تو اس وقت باری تعالیٰ نے اس فقیر کو جواب دیا. اس فقیر کو, یہ اردو میں ترجمہ شعر کی زبان میں ہے, تو جواب دیا کہ تو بھی, اس نے کہا تھا نا تجھے اپنے بندے کو پالنا نہیں آتا تو بادشاہ سے سیکھ لے. رب کا جواب آیا, تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے. تو بھی بندہ بننا ان سے سیکھ لے, پھر کبھی مولا کو یوں شکوا نہ دے, پھر کبھی مولا کو یوں شکوا نہ دے. ہمیں بندہ بننا نہیں آیا, ہم نے بندگی کو سیکھا ہی نہیں. حضرت ابراہیم ادم رو پڑے, کہتے ہیں کہ مجھے تو اس نے درس دے دیا کہ بندگی کیا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اس تواضع اور انکساری کے باب میں اور تکبر کی نفی کے باب میں آخری بات آج کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی دل میں اللہ پاک نے القاء فرمایا بایزید. حضرت احمد نے بیان کیا, عبادت کرنے والے تو بہت لوگ ہیں اور بڑی بڑی عبادتیں ہماری بارگاہ میں بھیجتے ہیں. ریاضت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں, بڑی ریاضتیں میری بارگاہ میں بھیجتے ہیں. خدمت کرنے والے بھی بڑے لوگ ہیں, بڑی بڑی خدمتیں میری بارگاہ میں بھیجتے ہیں. لیکن تو اگر میری ملاقات کا متمنی ہے اور میری ملاقات کا خواہش مند ہے تو شفاعت اور سفارش کے لیے کوئی ایسی چیز میری بارگاہ میں بھیج جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو. فرمایا لوگ اپنی عبادتیں بھی میری طرف بھیجتے رہتے ہیں, تحفہ خدمتیں بھیجتے ہیں, ریاستیں بھیجتے ہیں, بندگیاں بھیجتے ہیں. تو اگر میری ملاقات چاہتا ہے, مجھ سے ملنا چاہتا ہے, تو کوئی ایسی چیز تحفہ بھیج جو میرے خزانے میں موجود نہ ہو. عرض کیا باری تعالیٰ کون سی چیز ہے جو تیرے خزانے میں موجود نہیں جو بھیجوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ عجز اور انکساری ہے. عجز اور, ساری شانیں میری ہیں مگر عاجزی اور انکساری میری شان نہیں, وہ بندے کی شان ہے. تو میرے بندے تو عاجزی اور انکساری کا تحفہ میرے پاس بھیج, اس کے صلے میں تمہیں اپنی ملاقات عطا کر دوں. جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رستے سے گزر رہا تھا تو مجھے راہ میں کتا ملا, راستے میں ایک کتا ملا. قریب سے گزرا تو میں نے کتے کو دیکھ کر اپنا دامن سمیٹ لیا, اپنا قمیض دامن سمیٹ لیا, بچا کے گزرا. کتے نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے زبان دے دے, اور وہ جو زبان تھی, پھر اہل اللہ اس زبان کو سمجھنے والے بھی تھے. کتا بول پڑا, اپنی زبان حال سے بولا کہ پوچھا کہ حضرت بایزید بستامی سلطان العارفین, آپ نے اپنا دامن مجھ سے کیوں بچا لیا؟ دامن مجھ سے کیوں بچا لیا؟ کتا خود بولا, اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں تھا تو آپ کو مجھ سے ناپاکی کا ڈر بھی نہیں تھا, پھر آپ کے کپڑے مجھ سے لگ بھی جاتے تو ناپاک نہ ہوتے. اگر میں خشک تھا تو کپڑے ناپاک نہ ہوتے, اور اگر چلو میں بھیگا ہوا تھا تو کپڑے لگ جاتے تو جا کے آپ دھو لیتے, پاک ہو جاتے, دھو لیتے, پاک ہو جاتے.
آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ کر مجھے میرے پلید ہونے کا احساس دلایا. اتنا تکبر کرتے ہو. اب یہ بات عام آدمیوں کو تو نہیں کہی جاتی، یہ بایزید سے کہنے والی. ہائے ہائے، کس سے کہی جا رہی؟ بایزید سے. اتنا تکبر کرتے کہ مجھے میرے پلید ہونے کا احساس دلایا ہے. اور فرمایا کہ میں تو پلید ہوں ہی، مگر اس تکبر کی شکل میں جو کچھ آپ اندر لیے پھرتے ہیں یہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کتے نے مجھے جواب دیا، یہ جو تکبر ہے آپ لیے پھرتے ہیں یہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہوتا. وہ میں نے بات کی تھی، میں 7 سمندروں کے پانی نکال دیے جائیں، کروڑوں ڈول بھر کے نکال دیے جائیں، پاک نہیں ہوتا. چونکہ میں موجود ہے، تکبر پاک نہیں ہوتا. تو حضرت بایزید فرماتے، وہ رو پڑے حضرت بایزید بستامی، فرمانے لگے کتے تو سچ کہتا ہے، تیرا تو ظاہر نجس ہے، تیرا تو بدن نجس ہے، میرا باطن نجس ہے. یہ تواضع کی حد ہے. سلطان العارفین اولیاء کے سردار ہیں اور اپنے باطن کی نسبت ایسی بات کرتے ہیں. کتے کی ہم کلامی یہ ہے. ان کی بھی گرفت ہوتی ہے ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کے حال کے مطابق، اور گرفت اللہ نے کتے کی زبان سے کروائی، کتے کی زبان سے بات کہلوائی. یہ ان کے مرتبے کی بات ہے. فرماتے ہیں تو سچ کہتا ہے، تیرا تو ظاہر جسم ناپاک ہے، میرا باطن ناپاک ہے. تو فرمانے لگے کتے میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت تیرے ساتھ رہوں. یہ جو میرا باطن ناپاک ہے نا، تکبر، یعنی مطلب آپ کو ساتھ سمجھاتا جاؤں نا، تیرے ساتھ رہوں. کیا مطلب؟ جب وہ کتے کے ساتھ رہوں گا اور لوگ مجھے دیکھیں گے تو نفس خود بخود تکبر سے پاک ہو جائے گا. جب میں اپنے نفس کو کتے کے ساتھ جوڑ دوں گا نا تو پھر نفس کا تکبر کہاں رہے گا؟ وہ بایزید کا نفس نہیں رہے گا، پھر وہ سلطان العارفین کا نفس نہیں ہوگا. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کتے کے ساتھ پھرتا ہوں، اس طرح تکبر سے پاک ہو جاؤں گا. اب آپ نکتہ سمجھ گئے نا جی؟ سمجھے؟ فرمانے لگے کہ کتے اب میں کچھ عرصہ تیرے ساتھ گزارتا ہوں، ہم اکٹھے رہتے ہیں تاکہ میرا باطن تکبر سے پاک ہو جائے. کتا جواب دینے لگا، دوسری بات ہو گئی. کہنے لگا بایزید، میں اور آپ ہمارا اکٹھا رہنا ممکن نہیں، ہمارے اندر بڑا فرق ہے، ہمارے اندر بڑا فرق ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. پوچھا کیسے؟ کہنے لگا ایک تو آپ مقبول بارگاہ ہیں، میں مردود ہوں. آپ مقبول ہیں، میں کتا ہوں، مردود ہوں. ایک سبب تو یہ. اور کہنے لگا ایک سبب اور بھی ہے، اور وہ یہ، وہ کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، میں دوسرے دن کے لیے ہڈی جمع نہیں کرتا، جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں، اور اگلے دن کے لیے ہڈی بھی جمع کر کے نہیں رکھتا. اور آپ تو سارے سال کا غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں، آپ سارے سال کا غلہ جمع کر کے رکھتے ہیں، میں تو ایک دوسرے دن کے لیے بھی ہڈی جمع نہیں کرتا. اس لیے ہم اکٹھے کیسے چل جائیں گے؟ تو حضرت بایزید فرماتے ہیں میری چیخ نکلی، بس وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس سے کوئی ذبح ہو جاتا ہے، وہ ذبح ہونے والی چیز ذبح ہو جاتی، اور پھر اس کے بعد راستہ اور مقام اور کیفیت بدل جاتی. چیخے اور کہنے لگے باری تعالی، جب میں ایک کتے کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں تو تیرا قرب حاصل کرنے کے قابل کیسے ہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بدترین مخلوق کتے کے ذریعے ایک اپنی اعلیٰ مخلوق اپنے ولی کو ایک درس دینا چاہا، وہ عطا کر.
حاضرین محترم، یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کا درس تھا۔ آج سے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ سنا اس کو اپنے قلب و باطن میں اتاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال کو بدل دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔